اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 122 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ 15واں رکوع پہلے پارے کا یہاں سے شروع ہوا، اور اس رکوع کا مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ان کی خدمات ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن وہ بھی اس لیے کہ جب یہود اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہود و نصارہ کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو لازمی بات تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمات اور ان کی زندگی ان کے سامنے لائی جاتی تاکہ کمپیریزن ہو، موازنہ ہو کہ کیا واقعی تم نے ابراہیم علیہ السلام کی ان کے کہے پر چلے ہو، ان کے طور طریقے اختیار کیے ہیں۔ وہ تو یکسو تھے، وما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ وہ تو مشرک نہیں تھے، تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ کرتے ہو۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی ساری خدمات اس رکوع میں بیان ہوئی۔ روان ترجمہ سنتے ہیں، یہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے اور تیسری بار خطاب ہوا ہے۔ پہلی بار بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے اندر جو جو خرابیاں تھیں ان کی نشاندہی کی۔ دوسری بار ان کو خطاب کر کے ان پر جو انعامات تھے ان کا ذکر کیا، اور تیسری بار جو خطاب شروع ہوا ہے یہ شروع تو وہیں سے کیا کہ شفاعت باطلہ جو ان کا تصور ہے اس کو بھی رد کیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی خدمات کو پیش کیا جائے، ان کی زندگی پیش کی جائے۔ بنی اسرائیل مدینہ کی بستی میں آ کے آباد ہو گئے اس غرض سے کہ آنے والے نبی جو ہیں وہ بھی شاید ہماری نسل میں سے ہو جائیں۔ تو ان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں مدینے میں آ کر ان کی نشاندہی ہو گئی اور ان کو معزول کر دیا گیا۔ اب دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل۔ دیکھیے، یا بنی اسرائیل سے مراد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، اس لیے یا بنی اسرائیل ہے۔ اور آج اگر ہم اسرائیل یعنی اسرائیلیوں کو بلائیں یا کہیں پکاریں تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، اس لیے آج ہم کہیں گے بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، اس لیے مخاطب کر کے یہ بات ان سے کہی کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت التی، وہ انعمت جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر۔ یہاں نعمتی التی انعمت علیکم، التی واحد ہے، موصولہ ہے، اس لیے یہاں ایک نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو 9 انعامات تھے ان کے معجزات کے اعتبار سے بھی۔ سب سے بڑی نعمت کیا تھی کہ فرعون سے نجات دلائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کو شریعت دی ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی ہے تم کو تمام جہان والوں پر۔ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ وہ فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہر شخص کی حاجت کو اللہ کے پاس جا کر بیان کرتے اور اس کی ضرورت پوری کرتے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نسل سے آگے سلطنتیں گزری ہیں، حضرت طالوت کا دور، حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، جنات پر بھی، ہواؤں پر بھی، پرندوں پر بھی کتنی بڑی سلطنت تھی، ہواؤں پر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانیت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بالغ ہو چکی۔ اگر ہواؤں پر بھی انسانوں کا قبضہ رہا، ایک شخص بیٹھے بٹھائے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آیا، تو آج کے دور میں اس کی ایک جھلک
یہ نیٹ ہے، موبائل ہے، آج ایک کاغذ ڈالیں مشین میں اور امریکہ میں نکل آتا ہے۔ تو گویا اتنی ترقی انسان نے کی ہے، اس سے پہلے وہ ترقی ہو چکی تھی، آدمی اب ڈسکور کر رہا ہے اس ترقی کو۔ اس اعتبار سے دیکھیے وانی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ اس فضیلت کا جو ناجائز استعمال ہے، یہودی کہتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں، باقی سارے انسان بھیڑ بکریاں ہیں، اس کو یہ زوم ہے، اور یہ بھی زوم ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قرآن نے کہا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ اور تم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، حضرت مریم کو بھی ساتھ رکھا۔ تو ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، ان کا یہ زوم جو ہے قرآن مجید نے ہمارے لیے اس لیے رکھا کہ تمام نسلیں دنیا میں جتنے انبیاء اور ان کی جو قومیں تھیں، نافرمان قوموں کو اللہ نے اپنی زمین پہ رہنے نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود کی قوم، حضرت صالح کی قوم، حضرت شعیب کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ایک نافرمان کو بھی نہیں رہنے دیا۔ لیکن یہ انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا کہ ان کی نسل آگے تا دم قیامت چلتی رہے گی، حضرت عیسیٰ کے دور تک چلتی رہے گی۔ اور امت مسلمہ کو یہ ٹاسک دیا کہ تمہارے سامنے وہ قوم موجود ہے اور ان میں یہ خرابیاں تھیں، تمہارے اندر یہ خرابیاں نہ ہوں اور تم ان پر غلبہ پاؤ۔ بہرحال نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔